السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں، عربی سیکھیں۔ سورۃ البقرہ آیت 183۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، یہ فریز پہلے گزر چکی۔ لفظی معنی اے وہ لوگو جو آمنو، وہ لوگ ایمان لے آئے۔ تو اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے، تو ہم اس کا عام طور پہ ترجمہ کرتے ہیں اے ایمان والو۔ کوتیبہ، کتابت اسی سے ہے، کتاب اسی سے ہے، مکتوب اسی سے ہے۔ کاتبہ اس نے لکھا، کوتیبہ لکھا گیا۔ تو یہاں اس سے معنی ہے کہ لازم کر دیا گیا، فرض کر دیا گیا، لکھ دی گئی ہے یہ بات، یعنی اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے۔ علیکم، تم لوگوں پر، کتب علیکم، تم لوگوں پر فرض کر دیا گیا ہے، یہ فریضہ ہے تمہارا، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہوگی۔ کیا فریضہ ہے؟ ایمان والو تم پر یہ فریضہ ہے، فرض کر دیا گیا ہے۔ الصیام، روزہ رکھنا۔ صوم، اس نے روزہ رکھا، یا صوم، وہ روزہ رکھتا ہے۔ الصیام، روزہ رکھنا مصدر بھی ہے، اور اس میں جامد الصوم سے جمع الصیام، روزے فرض کر دیے گئے، یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے، یعنی مصدر بھی ہے اور جمع بھی ہے الصوم کا، تو یہاں دونوں چیزیں ممکن ہیں۔ تو اے لوگو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما، جس طرح، کوتیبہ اعلی، جس طرح فرض کیا گیا، کس پر؟ الذین، جو لوگ من قبلکم، تم سے قبل، پہلے تھے۔ یعنی یہ روزے کی فرضیت صرف تم پر نہیں ہے، یہ تم پر بھی فرض ہے، جس طرح اس کی فرضیت کا معاملہ پہلے بھی تھا۔ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، ان کے ہاں بھی روزہ تھا۔ اس کی فرضیت کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے، فرمایا لعل، شاید کی، یعنی اس کے فائدے کی بنیاد، تم لوگ، تتقون، تقوی پیدا ہو، تتقون، تم متقی ہو جاؤ، بچنے والے ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اس سے مراد آخرت کی پکڑ سے بچنا، جہنم سے بچنا، اور دنیا کے اندر تقوی کی کیفیت کا پیدا ہونا۔ روزہ تقوی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ گزشتہ آیات میں آپ کو معلوم ہے حرمت جان، حرمت مال پر گفتگو ہوئی تھی۔ عام طور پر ان حرمتوں کو پامال کرنے والی چیزیں حسد، تکبر، گھمنڈ، کینہ، یہ مختلف قسم کے اندر کے باطن کے روحانی میل ہیں، جن سے یہ حرمت جان اور حرمت مال کا تقدس پامال ہوتا ہے۔ یہ ان حرمتوں کو پامال کیا جاتا ہے، یہ انسان کے اندر کے میل اور گند ہے جو پامال کرتا ہے، اور اس کی صفائی کے لیے تقوی کی کیفیت اندر پیدا کرنا بہت ضروری ہے، اور تقوی ان چیزوں کی صفائی کا نام ہے۔ اللہ کا ایسا ڈر آ جائے کہ انسان ہر چیز کو ختم کر کے حکم الہی کا تابع ہو جائے، اپنا اندر پاک کرے۔ تو اس لیے نماز اور زکوٰۃ سے بڑھ کر تقوی کے لیے خصوصی مفید نسخہ جو ہے وہ فرض کر دیا گیا، وہ روزہ ہے۔ لہٰذا یہاں واضح کر دیا گیا کہ روزے کو ہم نے اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی کی کیفیت پیدا ہو۔ جب انسان ایک چیز کے کھا سکنے کی طاقت اور انتہائی طلب کے باوجود بھی اس کو نہیں لیتا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو ایسے شخص کی جب اس طرح کی جس کی تربیت ہوگی، وہ باقی 11 مہینے کس طرح گزارے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ کام منع کیا اس نے، میں نہیں کر سکتا، اس نے یہ چیز کھانا حرام کیا ہے، میں نہیں کھا سکتا، پینا حرام ہے، میں نہیں پی سکتا، یہ عمل حرام ہے، میں نہیں کر سکتا، اس کا حکم ہے، یہ مجھے کرنا ہے۔ پورے روزے کے مہینے میں، روزے کے عرصے میں انسان اس چیز کی
ٹریننگ لیتا ہے، اور یہ تقوی کی ٹریننگ ہے، ایک اندر کا احساس ہے، خدا کا ڈر ہے، خدا کا حیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان خوبیوں سے، اس حیا سے، اس تقوی کی دولت سے بہرہوار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔